بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 795 ملاحظہ فرمائیں۔ میں دم بخود اسے دیکھتا رہا اور تب تک تم میرے محافظ اور میں تمہاری محافظ ہوں۔ ٹھیک ہے کہ میں نازوں کی طرح لڑ بھیڑ نہیں سکتی، بہت سی خامیاں ہیں مجھ میں، مگر میں مر تو سکتی ہوں تمہارے ساتھ۔ واپسی تمہارے لیے نہیں ہے تو میرے لیے بھی نہیں ہے۔ میں نے بھی سب کشتیاں چلا دی ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اوکے جانم، معاف کر دو اپنے سکندر کو جو تمہیں چھوڑ کے جا رہا تھا۔ اور کون کہتا ہے کہ تم میں خامیاں ہیں؟ تمہاری سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ تم رابعہ ہو۔ مار دھاڑ میں سکھاؤں گا تمہیں، قتل کرنا تو آتا ہے تمہیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ اب صبح کے 4:30 بجنے والے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اجالا پھیلنے سے پہلے آبادی سے نکل جاؤں۔ وقار کی گاڑی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس کی چوری یا گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھوائے گا۔ اسے یہ بھروسہ بھی رہے گا کہ میں اس کی گاڑی کسی واردات میں استعمال نہیں کروں گا۔ اس کے پاس اپنے سسر نقوی صاحب مرحوم کی چھوڑی ہوئی 2 کاریں تھیں۔ نقوی صاحب کی واحد وارث کی حیثیت سے ان کی بیٹی کو سب کچھ مل گیا تھا۔ قانونی کارروائی محض رسمی ضرورت تھی۔ نقوی صاحب کی نئی عالیشان کوٹھی، ان کا سارا اثاثہ بالآخر وقار کے تصرف میں آ گیا تھا۔ تدبیر کن بندہ نقوی صاحب نے سوچا تو ہوگا کہ میری بیٹی کسی تو بیوروکریٹ یا صنعتکار کے گھر جائے گی۔ دولت کا یہ دریا کسی دوسرے دولت کے دریا میں گرے گا تو دولت کا سمندر بن جائے گا، اور ان کے بعد ان کی آنے والی نسلیں اس سمندر پر حکمرانی کریں گی۔ حوث کو ہے نشاط کار کیا شاید زیادہ عبرتناک ایک دوسرا مصرع ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آدمی جسے زیادہ سے زیادہ 100 برس بعد قبر میں جا لیٹنا ہے، کیوں پریشان رہتا ہے کہ اس کے بعد اگلے 100 سال یا 200 سال میں اس کی دولت کا درخت کتنا پھیلے گا؟ کیا کر سکتا ہے کسی کروڑ پتی یا ارب پتی کا ڈھانچہ جس نے عمر پیسہ جوڑ کے گزاری ہو، اگر اس کی اولاد سب جوئے میں خار دے یا فقیروں میں بانٹ دے؟ وقار یوسف کی گاڑی فی الحال میری ضرورت تھی۔ ایک تو اس لیے کہ میرے پاس دلاور کے رابطے کا واحد ذریعہ اس گاڑی میں نصب ریڈیو وائرلیس سسٹم تھا۔ پھر اس کی ڈیکی میں ایک شخص بند تھا جو مجھے مفید معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ یہ گاڑی محفوظ بھی تھی کیونکہ ایک وکیل کے نام یہ رجسٹر تھی اور اس کے بارے میں چوری کی رپورٹ ہونے کا امکان نہیں تھا۔ میں سیدھا قصور کی طرف نکل آیا تھا اور اب کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا جہاں میں اپنی گاڑی کے ساتھ بحفاظت ایک دن گزار سکوں۔ اچانک رابعہ نے کہا، نہر؟ میں نے کہا ہاں۔ حیرانی کی کیا بات ہے؟ پہلے نہر نہیں دیکھی؟ نہر ریسٹ ہاؤس ہے، رابعہ نے کہا۔ ریسٹ ہاؤس یعنی آرام کرنے کی جگہ؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ ابھی سے آرام کی سوچ گئی اور گاڑی کا رخ ریسٹ ہاؤس کی طرف کر دیا۔ تم نے اسلحہ سیٹ پر ڈال رکھا ہے؟ اوہ، یہ تو میں بھولا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی روک لی۔ اسے سیٹ کے نیچے کر دو اور یہ لو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ گھر سے سفر کے لیے آلو قیمہ اور پراٹھے پکا کے لائی ہو؟ وہ ہنسی۔ اس میں باقی رقم ہے، 2 لاکھ اور کچھ۔ یہ رقم کہاں سے آئی؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ بھول گئے؟ کل کو اس کے منموجی بھائی نے 4 لاکھ دیے تھے۔ 1 لاکھ تو محسن لے گیا تھا، باقی گاڑی میں۔ اچھا، حساب بعد میں دینا۔ یہ بتاؤ کہ تم کیوں اٹھا لائی ہو یہ رقم؟ اس لیے کہ ضرورت پڑے گی تو ہم کسی بینک سے چیک کیش کرائیں گے، ضرورت کہیں بھی پڑ سکتی ہے۔ میں نے پیچھے والی سیٹ نکالی۔ تم نے اپنی افادیت ثابت کرنی شروع کر دی ہے ابھی سے۔ پیچھے والی سیٹ کے نیچے ایک سب مشین گن کے لیے جگہ تھی۔ میں نے نقد رقم میں سے کچھ اپنے پاس رکھے، باقی وہیں پھیلا دی اور سیٹ کو پھر فکس کر دیا۔ ایک ریوالور چیک کر کے میں نے رابعہ کو تھما دیا اور دوسرا اپنے پاس رکھ لیا۔ نہر کے کنارے والی سڑک پر 2 فرلانگ ڈرائیونگ کے بعد میں نے محکمہ انہار کا ریسٹ ہاؤس دیکھا۔ سرکاری عمارات کے طرز کا ریسٹ ہاؤس خاصی محفوظ جگہ تھی۔ اس کے آتے میں ایک ہی جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے طویل برآمدے کے دوسرے کنارے پر گاڑی روکی تو دائیں جانب کی گلی سے ایک بوڑھا نمودار ہوا۔ اس کے سر کے بال تقریباً سفید تھے اور خاکی وردی برسوں پرانی لگتی تھی۔ کوئی سوال کیے بغیر اس نے مجھے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا۔ ان غریب چوکیدار قسم کے ملازموں میں اتنی اخلاقی جرات بھی نہیں تھی کہ وہ کسی کار میں آنے والے سے آمد کی غرض و غائد پوچھ سکیں یا ریسٹ ہاؤس میں قیام کی اجازت دینے سے پہلے شناخت کرانے کی درخواست کریں۔ کمرے دستیاب ہوں تو ہر افسر ان کمروں کو استعمال کر لیتا ہے اور خود چوکیدار بھی بخشش کی توقع میں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا۔
रेस्ट हाउस अंग्रेजी हर्फ एच की शक्ल में बना हुआ था। 2 कमरे बिल्कुल सामने थे और वीआईपी रूम थे। उनके पीछे किचन था। दाएं बाएं अमूदी रुख पर 4-4 कमरों की कतार थी। कार पार्किंग सामने वाले हिस्से में थी। अकबी हिस्से में लान था जिसकी हालत बताती थी कि उसकी देखभाल कोई हुनरमंद माली करता है। किसी दुश्वारी के बगैर हमें दाईं तरफ की कतार का पहला कमरा मिल गया, जहाँ गाड़ी को मैं सामने तक ला सकता था। चौकीदार ने कमरा खोलने के बाद कहा कि वो अभी 10 मिनट में सफाई करा देगा और बिस्तरों की चादर भी बदल देगा। मैंने अफसरों की तरह सर हिलाया और उसे 100 का एक नोट दे दिया। बाबा, ये अखराजात के लिए है। दोपहर के खाने में क्या होगा? राबिया ने सवाल किया। खैर, जो भी होगा चलेगा। अभी तुम चाय लाओ, फिर नाश्ता पूरा। जी बेगम साहब। और कौन ठहरा हुआ है यहाँ? मैंने कहा। वापडा के कोई साहब हैं जी, वो बोला। जब वो चादरें बदलने आया तो उसकी बगल में एक रजिस्टर भी था, इसमें नाम लिखने अपना सर। मैंने रजिस्टर लेकर उसके दोनों सफ़ात का मुतालिया किया और फिर एक नाम का इंतखाब किया। यह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का कोई XES शेख रशीद था। एक तो उसके दस्तखत करना आसान था, दूसरे उसका हैंड राइटिंग भी कॉपी किया जा सकता था। जाहिर है चौकीदार ने इंदराज पर नज़र नहीं डाली और रजिस्टर को उसी तरह बगल में दबा के वापस ले गया। वो कुछ देर बाद चाय लेकर आया और बर्तन दरमियान की टेबल पर सजा के रुखसत हो गया। राबिया बाथरूम में जाके मुंह धो चुकी थी और एक बेड पर चुप लेटी थी। उसे मैंने ये नहीं बताया कि कार में हमारे साथ तीसरा मुसाफिर भी था, जो अभी तक डिक्की में बंद है। मुझे उसकी तरफ से तशवीश ये होने लगी थी कि कहीं वो मर ना चुका हो। ऐसे बेहिस्सो हरकत बंद पड़े रहने के अलावा पिछले हिस्से के झटकों से सेहतमंद आदमी की कुव्वत बर्दाश्त भी जवाब दे जाती है। चाय पीते हुए मैंने कहा, राबिया, एक आदमी को अंदर लाना है। वो चौंकी। कौन है वो आदमी? कालिया, जो कल रात वकार के घर में पकड़ा गया था। गाड़ी की डिक्की में बंद पड़ा है। गाड़ी में? तुम साथ लाए उसे? मैंने कहा। वकार मेरे कहने पर उसे बाहर घुमाने के लिए ले गया था और डिक्की में पैक करके वापस ले आया था। उसने तो कहा था कि मैं थाने छोड़ आया हूं। वो एक सियासी बयान था जो उसने मेरे कहने पर दिया था। मैंने कहा, यानी वकार भी? राबिया खफगी से बोली, मुझे नहीं बताया उसने। दफ्तर में वो तुम्हारा मातहत जरूर था, लेकिन अपने घर में वो अपनी मर्जी का मालिक है। मेरी बात मानने के लिए उसने तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की तो कोई कसूर नहीं किया था। राबिया ने परेशानी से कहा, अंदर कैसे लाओगे उसे और ला के क्या करोगे? मैंने कहा, पहले तरीका बताओ उसे अंदर लाने का। राबिया ने बाहर झांका। वो जीप तो अब नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि डाक बंगले का एक चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ बाबा क्या कर रहा है। मैं उससे बात करूँगी। तुम आगे पीछे देख के उसे उठा लाओ। मुझे बस 2 मिनट लगेंगे, मैंने चुटकी बजा के कहा। उसके बाद गाड़ी को पिछली तरफ ले जाना ताकि सड़क पर से भी नजर ना आए। राबिया ने कहा, कल रात क्या हुआ था? खासी गड़बड़ हो गई थी, फिर बताऊंगा। मैंने चाय की प्याली खाली करके रखी। राबिया के जाने के बाद 5 मिनट बाद ही मैं गाड़ी की चाबी लेकर गया। 3 सीढ़ियां उतर के मैंने कार की डिक्की खोली तो कालिया बेहोश पड़ा हुआ था। वो होश में होता तो मुझे आंखें खोल के ज़रूर देखता। मैंने दाएं बाएं देखा और उसे बंडल की तरह खींच के उठा लिया। वापस कमरे तक पहुंचने में मुझे आधा मिनट ही लगा होगा, लेकिन ऐन उस वक्त जब मैं दरवाजे पर था, एक लंबी चौड़ी स्टेशन वैगन अंदर आ गई। मैंने पलट के देखा। उसकी नंबर प्लेट ही से मुझे पता चल गया कि गाड़ी पुलिस की है। पुलिस वालों ने आम लोगों को बाअदब बामुलाहिजा होशियार करने के लिए उस पर पीतल के मोनोग्राम से वाज़ेह कर दिया था कि यह सवारी खास SP साहब की है। विंड स्क्रीन के पीछे मुझे जो ड्राइवर नजर आया वो भी पुलिस की वर्दी में था। वो सिर्फ एक लम्हा था जब मैं गाड़ी की आवाज़ पर ठिठक कर रुका था। पुलिस के नाम ही से मुझे एलर्जी थी और इस गोशे आफियत में हमारे साथ ही पुलिस का पहुंचना कोई अच्छा शगुन नहीं था। कालियों को बेड पर डालते ही मैंने खिड़की का पर्दा हटा के देखा और खुदा का शुक्र अदा किया कि पुलिस मुझे पकड़ने के लिए नहीं आई थी। इस गाड़ी में SP साहब की फैमिली थी जो शायद घूमने फिरने, पिकनिक मनाने या शिकार के मूड में थी। फैमिली सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, खुद SP साहब, उनकी निस बेहतर और 2 बच्चे। अब तशवीश की बात ये रह गई थी कि क्या ड्राइवर ने या अगली सीट पर तशरीफ फरमा SP साहब ने मेरे कंधों पर बंडल की सूरत में सवार कालिया को देखा होगा। ये ना हो कि SP साहब तफरीहन तफ्तीश शुरू कर दे। शक तो इन लोगों की आदत
پھر فطرت اور اس کے بعد جبلت بن جاتا ہے۔ اتنی دور سے ایک جھلک دیکھنے والا عام آدمی شاید یہ سمجھے گا کہ میرے کندھے پر لیٹا ہوا بستر تھا یا کوئی بوری تھی، مگر پولیس مین کے ذہن میں جو البم ہوتا ہے اس میں ذرا مختلف قسم کے عکس محفوظ ہوتے ہیں۔ میں چور تھا اور میری داڑھی میں تنکا بھی تھا، چنانچہ میرا خوف زدہ ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ میں نے کالیا کو بیڈ کے نیچے ڈالا اور پھر دروازہ کھول کے جھانکا۔ ایس پی صاحب کے بچے پچھلے حصے کے لان میں دوڑ لگانے چلے گئے تھے اور ادھر سے ان کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ دوسری آواز ایس پی کی بیگم صاحبہ کی تھی جو اردلی کو عادتاً چلا چلا کے سامان احتیاط سے اندر لانے کا حکم دے رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ بھی حکم چلانے حاکمیت کا اعلان کرنے کی عادی تھی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، اس نے رابعہ کو دیکھ لیا جو شاید کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ رابعہ اپنے لباس، وقار، حسن اور رکھ رکھاؤ سے بڑی چیز لگتی تھی۔ ایس پی کی بیوی ابھی زیادہ پرانی نہیں ہوئی تھی کہ روایتی تھانے دارنی کی طرح پھول کے ڈول ہوتی۔ قبول صورت وہ بھی تھی۔ ایک اور اپنی ہمسر بیگم صاحبہ کو دیکھ کر وہ خود ہی آگے بڑھی اور انہوں نے مصافحہ کیا تو میں نے سر پیٹ لیا۔ بھلا چور کی بیوی اور کوتوال کی بیوی سہیلی ہو سکتی ہیں؟ سماجی تعلقات استوار کرنے کا یہ کوئی موقع نہ تھا۔ رابعہ بے رخی سے اس کی طرف دیکھے بغیر نکل آتی تو ٹھیک تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے خر دماغ بد اخلاق کہتی، مگر اس کے بعد سلام دعا کو بھی کسر شان سمجھتی۔ رابعہ نے معلوم نہیں کیا کہا اور کیا نہیں کہا۔ جب تعارف طویل ہونے لگا تو میں نے کالیا کو پھر نیچے سے گھسیٹ کر نکالا اور بیڈ پر ڈال کر اس کے ہاتھوں پیروں کو جکڑنے والی رسیاں کھولنے لگا۔ غالب اور وقار یوسف نے کوئی چانس نہیں لیا تھا اور اسے اتنی مضبوطی سے باندھا تھا کہ میرے لیے کھولنا مشکل ہو گیا تھا۔ رسی کے سارے بل کھل جانے کے بعد بھی کالیا اسی طرح پڑا رہا۔ میں نے کھینچ کر اس کے ہاتھوں کو سیدھا کیا اور پھر پیروں کو تو وہ کرانے لگا۔ یہ ایک اچھی علامت تھی۔ اس کی کلائیوں پر گہرے نشان پڑ گئے تھے اور دوران خون رک جانے کے باعث وہ تقریباً مفلوج ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مالش کر کے خون کی گردش کو رواں کیا، پھر جگ سے پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ اوپر چھت سے معلق پنکھا مجبوراً چل رہا تھا۔ سرکاری دفاتر کے اہلکاروں کی طرح سرکاری ریسٹ ہاؤس کے پنکھے کا مزاج بھی بگڑ گیا تھا۔ دروازے پر دستک سن کر میں نے پردہ ہٹایا اور شیشے کے پیچھے سے رابعہ کے ملبوس کی جھلک دیکھ کر کنڈی کھول دی۔ اپنی سہیلی کو اور ان کے میاں کو بھی ساتھ لے آتی، میں نے کہا۔ میں کیا کرتی، وہ خود ہی گلے پڑ گئی تھی۔ تم کسی جاہل وزیر کی بدتمیز بیگم کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر نکل جاتی۔ بڑا اچھا ہوتا اگر وہ برا مانتی۔ اب وہ شوہر سمیت آ دمکے گی ہمارے ساتھ چائے پینے کے لیے، اور شوہر ہے اس کا ایس پی۔ واپسی میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، تم میں اکیلے اٹھ جانا۔ خواہ مخواہ بولتے جا رہے ہو۔ ایس پی گیا، کسی واردات کی تفتیش کے لیے آگے جانا تھا۔ شام کو واپسی میں بیوی بچے ساتھ لے کر واپس چلا جائے گا۔ رابعہ نے کہا۔ نیلوفر میری کلاس فیلو تھی بی اے میں۔ کون نیلوفر؟ یہی ایس پی کی بیوی۔ اس نے پہچان لیا مجھے تو میں کیسے کسی جاہل وزیر کی بدتمیز بیوی بن جاتی؟ اسے معلوم ہے کہ تم وکیل ہو؟ نہیں، یہ کراچی چلی گئی تھی۔ شادی حیدرآباد میں ہوئی اور یہ لوگ وہیں رہتے ہیں۔ رابعہ نے کہا۔ کل واپس چلے جائیں گے؟ پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، بس اسے مدعو مت کرنا۔ وہ بلائے تو بے شک چلی جانا اور شام تک اسی کے ساتھ رہنا۔ کہہ دینا میرا میاں فلسفی اور پاگل ہے، کسی سے نہیں ملتا۔ اس وقت بھی سلطنت اسپانیہ کے زوال کے اسباب پر غور کر رہا ہے۔ ڈسٹرب کیا جائے تو باولے کتے کی طرح کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ کون کرتا ہے ایسی باتیں؟ شادی کے بعد بیویاں صرف نقائص بتاتی ہیں شوروں کے، خوبیاں شادی سے پہلے دیکھ کر فارغ ہو جاتی ہیں، اس لیے۔ رابعہ ہنسی۔ واقعی اس نے بھی رونا شروع کر دیا تھا کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی تفریح ہے بھلا؟ بھاگتے آئے دوڑتے گئے، ہر وقت نوکری نوکری۔ میں نے کہا، کالیا تمہاری نظر کرم کا طلبگار ہے۔ اس پاگل نے ہوش میں آتے ہی شور مچا دیا۔ پھر نیلوفر تو فوراً آ جائے گی۔ کہہ دینا سکندر اعظم کے زمانے کا مردہ ہے، میرے میاں تحقیق کر رہے ہیں اس لیے شور مچا رہا ہے۔ تمہارے میاں تفتیش کرتے ہیں تو کیا ملزم شور نہیں کرتے؟ میں نے کہا، تمہارا ریوالور کہاں ہے؟ کسے شوٹ کرنا ہے ابھی؟ اس نے ریوالور نکال لیا۔ اسے، اگر یہ حلق سے آواز نکالے، ویسے تو آنکھیں کھول کے تمہیں دیکھے گا تو پھر بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ کیوں؟ رابعہ نے برا مان کے کہا۔ اتنی بری ہے میری صورت؟ میرے جیسے عاقل و بالغ شخص کے ہوش گم ہو گئے تھے، تمہیں پہلی بار دیکھ کے تو یہ کالیا کیا چیز ہے؟
ہاتھ میں تمنچا دیکھے گا تو دورا اثر ہوگا، ڈبل ڈور جیسا، پھر بھی شرارت پر آمادہ ہو تو اسے یقین دلانا کہ تمہارے حلق سے آواز نکلی تو ریوالور سے گولی نکلے گی اور منہ کھلا ہوگا تو حلق میں اتر جائے گی۔ کیوں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ذرا گاڑی لے کر جا رہا ہوں۔ گاڑی لے کر؟ وہ پریشان ہوگی۔ گاڑی کو پیچھے کھڑا کرنے کا مشورہ تم ہی نے دیا تھا۔ میں نے کہا اچھا، جلدی آ جانا، ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر میں نیلوفر آ جائے۔ میں نے جاتے جاتے پلٹ کے کہا مصیبت ہو گئی یہ نیلوفر، کہہ دینا میرے ماموں ہیں، ذہنی مریض ہیں، صرف ریوالور سے ڈرتے ہیں، خدا کے علاوہ۔ گاڑی کو پیچھے لے جانے کا صرف بہانہ تھا۔ میں نے کار کو سیدھے ہاتھ کی گلی میں روک کے ریڈیو آن کیا۔ اس کے اسپیکر میں سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ میں نے باہر ہاتھ نکال کے ایریل کو کھینچا اور کہا ہیلو۔ جواب میں کسی نے ہیلو نہیں کہا۔ میں وقفے وقفے سے کہتا رہا ہیلو چودھری دلاور، ہیلو۔ بالآخر ایک آواز ابھری، کون بھونک رہا ہے؟ تمہارا باپ۔ میں نے کہا کتے کے بچے، دلاور کہاں ہے؟ کون دلاور؟ بات کرنے والا سنبھل گیا۔ اپنی والدہ سے پوچھو، وہ اپنے یاروں کی فہرست میں سے نام تلاش کر کے بتائے گی، ورنہ میں خود آ کے بتاؤں گا تمہیں۔ کیا کام ہے دلاور سے؟ وہ ڈر گیا۔ دلاور کیا تمہارا غلام ہے؟ اس کا نام ایسے لے رہے ہو؟ چودھری صاحب کیا تم ہو؟ میں نے گھرا کر کہا وہ جی غلطی ہو گئی، آپ چودھری صاحب سے شکایت نہ کریں جی۔ وہ ایک دم منت سماجت پر اتر آیا۔ حکم کریں جناب عالی، چودھری دلاور کو پیغام دو میرا، آج رات کسی بھی وقت میں اسے بات کروں گا، خود نہیں بیٹھ سکتا فون کے پاس تو کسی اور کو بٹھا دے، ٹیپ کر لے میری بات۔ جی سر، جیسا حکم جناب۔ ایک بات اسے پہلے بتا دینا، کالیا پہنچ گیا ہے ہمارے پاس اور بالکل خیریت کے ساتھ، باقی مال ہم نے واپس کر دیا تھا، میں نے کہا اور ریڈیو بند کر دیا۔ میں کمرے میں پہنچا تو کالیا آنکھیں کھول رہا تھا اور بند کر رہا تھا۔ میں نے رابعہ سے کہا کہ وہ کچن تک جا کے ایک کپ گرم دودھ لائے۔ یہ دیہی علاقہ تھا، پانی کی نہر سامنے بہہ رہی تھی، دودھ کی نہریں بھی یہاں محاورے کے مطابق بہتی تھیں۔ لوگ دونوں کو الگ الگ رکھتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ شہر والے رفتہ رفتہ پانی میں دودھ ملانے لگے تھے، دودھ میں پانی ملانا چھوڑ چکے تھے۔ رابعہ خالص بھینس کے خالص دودھ سے بھرا ہوا گلاس لے کر لوٹی اور فوراً واپس جانے لگی۔ وہ نیلوفر بزید تھی، ناشتہ ساتھ کریں گے، میں وہیں جا کے کر لیتی ہوں، تمہارے بارے میں وہی کہہ دیا میں نے جو تم چاہتے تھے۔ یہی کہ میں پاگل فلسفی ہوں؟ نہیں، میں نے کہا کہ اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کرنے آئے ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے سر ہلا کے اسے جانے کی اجازت دی اور کنڈی لگا کے اپنے تحقیقی مقالے کو دیکھا۔ اب میں اس پر زیادہ یکسوئی کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ میں نے کہا مسٹر کالیا، یہ ٹانک پی لو، اگر اسے تمہارا دماغ درست نہ ہوا تو پھر کھانے کی دوا دیں گے۔ وہ مجھے دیکھتا رہا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم کون ہو؟ بھول گئے مجھے؟ میں نے پیار سے اس کے چپ لگائی۔ میں تایا ہوں تمہارا پتر کالیا، پھالیا میں چھالیا بیچتا تھا، یاد آیا میرا نام؟ اس نے نفی میں سر ہلایا مگر میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر اچانک پینے لگا۔ اسے نکاہت بھی تھی اور وہ بھوکا بھی تھا۔ تایا جی، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے ہونٹ صاف کر کے کہا۔ میں نے ریوالور نکال لیا۔ یہ جانوروں کا دماغی ہاسپٹل ہے، چودھری دلاور کے کھوتے، یا اس کے کتوں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہوں میں، جو بھونکنے کے ساتھ کاٹنے بھی لگے۔ وہ بے وقوفوں کی طرح مسکرانے لگا۔ یہ پٹاخے والا پستول ہے نا؟ میں شبرات پر لایا تھا۔ میں نے اس پر نظریں جما کے کہا، رات کو تمہارے پاگل پن کا ڈرامہ اس لیے چل گیا تھا کہ اس وقت علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک دم رونی صورت بنا لی۔ میں گھر جاؤں گا۔ میں شک میں پڑ گیا۔ سر کی چوٹ سے یاداشت کے متاثر ہونے پر بہت سی فلمی کہانیاں لکھی گئی تھی اور یہ کوئی بے بنیاد بات بھی نہیں تھی۔ دماغ کے کمپیوٹر کو قدرت نے کاسے سر میں بہت محفوظ کر دیا ہے، لیکن شدید چوٹ سے کسی ایک حصے کا متاثر ہو جانا ناممکن نہیں ہے۔ میں نے سنا تھا کہ لوگ اندھے یا مفلوج بھی ہو جاتے ہیں، مگر میرے ذاتی مشاہدے میں کوئی ایسا کیس نہیں تھا۔ وقتی صدمے سے دماغ ہل جاتا ہے تو عارضی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کو پوری طرح ہوش و حواس میں آنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے اندرونی چوٹ کی علامات بہت واضح ہوتی ہیں جو کالیا میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیشہ ور بدماش ہونے میں کلام نہیں تھا۔ بدماش بننا بھی آسان کام بہرحال نہیں ہے۔ ذلت و رسوائی کے احساس سے عاری ہونے کے علاوہ بدماشی میں اچھی خاصی قوت برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔
تاکہ بندہ پولیس کی چھترول جیل کی سختی بھی جھیل جائے۔ چھترول سے پہلے پولیس کے سامنے معصوم اور بے گناہ بننے کے لیے اچھی اداکاری بھی ضروری ہوتی ہے، اور مجرم ذہین بھی ہوتے ہیں کہ پکڑنے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دے، سب دیکھتے رہ جائیں اور وہ مال غنیمت سمیٹ کے غائب ہو جائیں۔ چالاک چوروں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ آنکھوں سے کاجل چرا لیں اور آنکھوں والے کو پتہ نہ چلے۔ کالیا اگر ایکٹنگ کر رہا تھا تو اس کا پتہ چلانے کے لیے مجھے یہاں سائنٹیفک طریقے دستیاب نہ تھے، مثلاً سوڈیم پینتھینول کے انجیکشن، جس کو سچ کا ٹیکہ یعنی ٹرتھ سیرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اثر سے پاگل بن جانے والا بظاہر سو جاتا ہے، مگر ذہنی طور پر بیدار رہتا ہے، اور واقعی پاگل نہ ہو تو پھر ہر سوال کا صحیح جواب دیتا ہے۔ ہپناٹزم کے بھی ایسے ہی مؤثر طریقے ہیں، مگر میں نہ ڈاکٹر تھا اور نہ ہپناٹزم کا ماہر۔ میں نے کہا، تو تم شرافت کی زبان سمجھنا نہیں چاہتے؟ اور یار تمہارا پاگل پن ابھی دور ہو جائے گا، آسان کام مجھے مشکل طریقے سے کرنا بھی آتا ہے۔ جانتے بوجھتے میں نے یہ ظاہر کیا جیسے میں اس کی طرف سے غافل اور بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ میں نے گھڑی دیکھی اور ایک جمائی لے کر ریوالور بیڈ کے ساتھ والی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میری توقع کے مطابق تھا، اور میں اس کے لیے تیار بھی تھا۔ کالیا بجلی کی طرح اٹھا اور اس نے ریوالور پر قبضہ کرنے کے لیے جس لگائی۔ اس کا ہاتھ ریوالور سے چند انچ ہی دور تھا جب میرے بوٹ کی ٹھوکر اس کی کلائی پر پڑی۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا ہوا تھا۔ میں نے پیچھے سے اس کی گودی پر ہاتھ مارا تو وہ بیڈ سے کلابازی کھا کے لڑک گیا۔ نیچے گرتے ہی وہ تڑپنے مچلنے لگا۔ میں پستول لوں گا، پستول میرا ہے۔ اس کی عیاری نے مجھے حیران کر دیا۔ ریوالور پر قبضے کے لیے ہاتھ بڑھاتے وقت اس کی ساری دیوانگی ختم ہو چکی تھی۔ وہ پوری طرح ہوش میں تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کوشش میں ناکامی کے ساتھ ہی اس نے پھر دیوانگی کی آڑ لے لی، لیکن اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے اور میرا شک دور ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کے بیڈ پر ڈال دیا۔ آرام سے لیٹ جاؤ اور شور مت کرو، پھر پستول ملے گا تمہیں۔ وہ کسی فرما بردار بچے کی طرح خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، منہ کھولو، تو اس نے منہ کھول دیا۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے ایک دم اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اس نے حلق سے گوں گوں کی بے معنی آوازیں نکالی اور پورا زور لگا کہ مجھے ہٹانے کی کوشش بھی کی، مگر اس کی گردن میری گرفت میں تھی۔ اس کی ٹانگیں چلانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے بازو میرے گھٹنوں سے دبے ہوئے تھے۔ اس کی گردن کو جھٹکے دے کر میں نے سر کو کئی بار نیچے مارا۔ بولو، تمہارا پاگل پن ٹھیک ہوا یا نہیں؟ اس کی سانس رکنے لگی، آنکھیں حلقوں سے باہر آنے لگی۔ اس نے مزاحمت چھوڑ دی تو میں نے اس خیال سے کہ کہیں وہ مر ہی نہ جائے اپنے ہاتھ اس کی گردن پر سے ہٹا لیے۔ وہ نیم مردہ ساکت آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں تمہیں جان سے نہیں مارنا چاہتا، میں نے کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم نے صرف حکم کی تعمیل کی تھی اور تم مجبور تھے۔ مجبوری کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تمہیں خوف تھا یا پھر لالچ تھا۔ تمہاری ناکامی کے بعد لگام میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جو تم مجھے مناسب معاوضہ لے کر بتا سکتے ہو یا پھر جان دے کر۔ رقم رابعہ نے ذاتی استعمال کے لیے کپڑوں کے ساتھ ہی رکھ دی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، ایک کلائی میں پھندا لگا کے رسی کو بیڈ کے نیچے سے گزارا اور دوسری کلائی کو بھی جکڑ دیا۔ اس کے بازوؤں کے ساتھ ہی رسی نے بیڈ کے گرد حلقہ بنا لیا تھا اور اب وہ بیڈ سمیت اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے سرکاری بیڈ بہت بھدے اور بہت بھاری تھے۔ مجھے تم سے چند سوالات کرنے ہیں، میں نے کہا۔ تمہارا واسطہ پولیس سے تو رہا ہوگا، ان سے بہتر طریقے آتے ہیں مجھے آدمی کی زبان کھلوانے کے اور صحیح معلومات حاصل کرنے کے۔ عام طور پر بلکہ 99% مجرم شرافت سے کچھ نہیں بتاتے۔ تم بھی دلاور کے پٹھے ہو، آسانی سے کچھ نہیں بکو گے۔ تمہیں ڈر ہوگا کہ دلاور نمک حرامی کے جرم کی سزا دے گا۔ کبھی یہ سوچا تھا کہ اس کے دشمنوں نے پکڑ لیا تو وہ کیا سزا دیں گے؟ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ یہ جگہ کچھ محفوظ نہیں ہے، میں نے کہا، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں نہ جانے کدھر سے ایک ڈی ایس پی کی فیملی آ گئی ہے۔ اب ان کے جانے کے بعد تمہاری زبان پر پڑا ہوا تالا کھولیں گے، یا پھر رات کو تمہیں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں شیطان کے سوا کوئی دخل نہیں دیتا۔ اس وقت تک چپ چاپ لیٹے رہو، آرام کرو اور سوچو۔ ویسے 8 گھنٹے سے تم ڈکی میں بند تھے، 8 گھنٹے تو باتھ روم میں بھی گزار سکتے ہو۔ فکر مت کرنا، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے ابھی۔
اس نے پھر سر کو ہلا کے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ کچھ بتانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے نا؟ میں نے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ایک بات اور سمجھ لو کہ چلا کے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، الٹا نقصان یہ ہوگا کہ تم اعتبار کھو دو گے۔ کیا دلاور نے تمہیں بتایا تھا کہ میں جوڈو کراٹے بھی جانتا ہوں؟ نہیں بتایا؟ خیر، ایک ہاتھ مار کے آدمی کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، دیکھو گے؟ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ کے ایک آرام کرسی کا انتخاب کیا۔ یہ بھی بیڈ کی طرح بدے، موٹے اور بھاری سال خوردہ لکڑی کے تختوں کی بنی ہوئی تھی۔ پرانے وقتوں کی عمارتوں کی طرح فرنیچر بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا تھا کہ انگریزوں کے دور کی میز کرسیاں آج بھی ریلوے کے ویٹنگ رومز، پرانے ڈاک بنگلوں اور آفیسز میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جو ٹھیکیدار پہلے روپے میں 4 آنے منافع کو بہت سمجھتے تھے، وہ اب روپے میں 12 آنے کما کے 4 آنے اوپر والوں کو نذرانہ دیتے ہیں، چالو کام منظور کرا لیتے ہیں اور خود دوگنا منافع لے کر الگ ہو جاتے ہیں۔ آج پوچھنے والا کوئی نہیں تو کل کون ہوگا؟ خیر، یہ تو ایک جملہ تھا۔ میں نے کرسی کو اس کے قریب کیا اور کالیا سے کہا، اس لکڑی کے بازو زیادہ مضبوط ہیں یا تمہارے؟ میرا خیال ہے کہ تم اس کرسی کے بازو پر چڑھ کے کود جاؤ تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب دیکھو۔ میں نے ہتھیلی سے ایک وار کیا اور کرسی کا بازو درمیان سے ٹوٹ گیا۔ تم کو شک ہوگا کہ یہ لکڑی ہی کمزور تھی، میں نے کہا۔ ہم دوسرے کی مضبوطی چیک کر لیتے ہیں۔ میں دوسرے بازو پر خود چڑھ گیا اور میرے 180 پاؤنڈ وزن سے بازو نہیں ٹوٹا۔ پھر میں نے کھڑی ہتھیلی مار کے اسے بھی توڑ دیا۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کے مقابلے میں تمہاری ہڈیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تمہارے بازو کلائی سے اوپر یا نیچے اسی طرح توڑ دیے جائیں تو تم کیسے محسوس کرو گے خود کو؟ اور ایسے ہی تمہاری ٹانگیں 4 پیس ہو جائیں، پھر 11 پسلیوں کو توڑا جائے باری باری۔ اس کے علاوہ 20 انگلیاں ہیں، ٹخنے ہیں، گھٹنوں کی ہڈیاں ہیں۔ ان سب کے ٹوٹنے سے تم مرو گے نہیں کالیا، لیکن جیلی فش جیسی چیز بن جاؤ گے۔ سب سے نازک اور اہم ہے گردن۔ پھانسی دیتے ہیں تو گردن ہی توڑ دیتے ہیں۔ میں نے ٹوٹے بازوؤں والی سرکاری کرسی کو ایک کونے میں فٹ کیا اور اس کے بازوؤں کو یوں آپس میں ملا دیا کہ ایک نظر دیکھنے میں وہ جڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ میں تمہیں بولنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ اگر تم نے چالاکی دکھائی اور مدد کے لیے ایک چیخ ماری تو کیا ہوگا؟ وہ بابا دوڑا ہوا آئے گا اور پوچھے گا، صاحب کیا ہوا؟ اس نے میرے اور رابعہ کے سوا کسی کو نہ گاڑی سے برآمد ہوتے دیکھا تھا، نہ کمرے میں آتے۔ میں اسے ٹال دوں گا کہ میں ہی چلایا تھا۔ پاؤں میں کیل چبھ گئی تھی۔ ویسے میں کہوں کہ پاؤں کے نیچے شیر آ گیا تھا تب بھی وہ مانے گا، لیکن کالیا، اس وقت تک تمہاری گردن تمہارے جسم کے ساتھ ایل کی شکل میں پڑی ہوگی۔ اپنے حلق سے نکلنے والی آخری آواز کے بعد تم قبر میں سورہ اسرافیل ہی سنو گے، اس لیے شور مچانے سے تو بہتر ہوگا کہ تم کلمہ پڑھ کے مرو۔